یہاں پہ عوام کو خود اجتہاد کرنا ہے، لیکن وہاں پر عوام اجتہاد نہیں کرتی، ایک دوسرے کی تقلید کر رہی ہے. اور جہاں کے اوپر عوام کو تقلید کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ تبرکات ازاں ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ نئی چیزوں کو ایجاد کرنا اور اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کہ بظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم ہے، اسلام کا پرچم ہے، نشان ہے، لیکن وہ جلوس میں جو ہے وہ شامل کر دیا جاتا ہے، وہ بظاہر ایک مجسمہ نظر آ رہا ہے. وہاں پہ جو ہے غور کرنا چاہیے کہ ایک بار یہ چیز ہوتی ہے، دو بار یہ چیز ہوتی ہے، تین بار یہ چیز ہوتی ہے، بعد میں لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے. تو ابتدائی میں جو ہے اس کو روکنا چاہیے کہ بھئی اس سال گزشتہ جیسے ہوا حسین آباد کا جو 7 محرم کا جلوس تھا، اس میں ایک علم لا کے شامل کیا گیا. کیسے شامل ہو گیا وہ علم؟ جو مجسمے کی شکل میں تھا. حسین آباد کے جو جلوس میں چیزیں نکلتی ہیں وہ مشخص ہے، لیکن ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اس علم کو شامل کر دیا جو بظاہر مجسمے کی شکل میں تھا. چیلم کے موقع کے اوپر ناظم صاحب کے ممباڑے سے جو جلوس نکلا تھا وہاں پر بھی وہ ایک علم شامل ہو گیا. اتفاق یہ کہ کچھ لوگ آ گئے اور انہیں نے اس کو پکڑا. کہاں سے آئے ہو تم؟ کس انجمن سے تمہارا تعلق ہے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ جناب کانپور سے آیا ہے اور آ کر وہ یہاں جلوس میں شامل ہو رہا ہے. اب بہرحال ہم کو توجہ دینا چاہیے. اگر ہم اس جانب توجہ نہیں دیں گے، تساہل اور تسامح سے جو ہے ہم کام لیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انحرافات بڑھتے چلے جائیں گے. انبیاء کا اگر طریقہ کار ہم دیکھیں تو انبیاء کی روش کیا تھی؟ کہ انبیاء اس بات کے متمنی رہتے تھے کہ لوگ ہاتھ چومیں، پیچھے چلیں، نعرہ صلوات لگائیں. انبیاء تو اس بات کی امید رکھتے تھے کہ ہم جو حق بات بیان کر رہے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں ہماری مخالفت ہو رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ روش انبیاء کو اگر ہم عملی طور پہ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے. شخصیت مسخ ہوگی، ہو مسخ، دین کی خاطر جو ہے اگر شخصیت کے اوپر حرف آ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حق بات کو بیان کرنے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. تو سب سے اہم چیز ہے کہ عوام کو یہ شعور دیا جائے کہ بعض جگہوں پہ آپ کو اجتہاد کرنا ہے اور بعض جگہوں پہ تقلید کرنا ہے. اجتہاد مثال کے طور پر تبرک کے اعتبار سے، یا جو چیزیں آپ تقسیم کر رہے ہیں ایصال ثواب کے عنوان سے، تو وہاں پر آپ کو اجتہاد کرنا ہے. آپ کو سماج کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت سماج کی کیا ضرورت ہے. قرآن مجید کی ضرورت ہے، اس کو تقسیم کیجیے. وظائف الابرار کی ضرورت ہے، اسے تقسیم کیجیے. مفادی کی ضرورت ہے، اسے تقسیم کیجیے. لیکن اگر لوگوں کے گھر میں یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں تو اب پھر ان کتابوں کی جانب یا اور چیزوں کی جانب متوجہ ہوئیے کہ جس کی لوگوں کو ضرورت ہے. بھئی ائمہ طاہرین کی سمن حیات ہیں، اقوال معصومین ہیں، جو بھی طریقہ ہے آپ کو سمجھنا ہوگا.